إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، جس نے ہم کو آپ کو سب کو پیدا کیا، جو زندگی اور موت کا مالک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں پر خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے انتہا درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی اور جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے 6 چیزوں کی ضمانت پر جنت کی ضمانت. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. یہ حدیث الصحیحہ کی ہے، حدیث نمبر 2449 صحیح حدیث ہے. اس کے راوی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اضمن لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ تم مجھے 6 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے جو عرش والا کہنے کا حکم کرتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ رب العالمین کہنے کا حکم کرتا تھا. تو یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کہی کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، ویسے ہی کرو گے جیسا کہ اس کا کرنا صحیح ہے. اگر تم ایسا کر لے جاؤ گے اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دیکھتے ہیں وہ 6 چیزیں کیا کیا ہیں. پہلی چیز، اصدقوا اذا حدثتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. اللہ اکبر. پہلی بات ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی، پہلی بات ہی بڑی مشکل ہو گئی. بات کرو تو سچ بولو، کیسا ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ کتنا خراب دور چل رہا ہے مولانا، بغیر جھوٹ بولے کچھ ہوتا ہی نہیں.
24 घंटे में कहीं ना कहीं तो झूठ बोलना ही पड़ता, नहीं तो काम ही नहीं बनता। पहली बात इतनी मुश्किल नहीं मेरे भाई, जो करने वाले होते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो नहीं करने वाले होते हैं उनके लिए हर चीज मुश्किल होती है। जो करने वाले होते हैं उनके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सच बोलना तो मोमिन की निशानी है, मोमिन की अलामत है, और झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। झूठ कौन बोलता है? मुनाफिक बोलता है, जिसके पास ईमान नहीं होता, सिर्फ जाहिर करता है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं होता है, वो झूठ बोलता है। और सच बोलना तो मोमिन की निशानी है, उसकी अलामत है, और सच बोलने में उसके लिए क्या मुश्किल। एक बात मैं बताऊं, सच बोलना अंबिया की सिफत है, नबियों की सिफत। सोचिए कितनी बड़ी बात, कितनी अजीम बात, सच बोलना। जब भी बात करो, कहीं भी मामलात की बात हो, तिजारत की बात हो, रिश्ते नातों की बात हो, घरेलू मामलात हो, कहीं आप इंसाफ के लिए बैठे हो, कहीं गवाही देने के लिए मौजूद हो, हर जगह सच्ची बात, सीधी बात, सही बात, खरी बात बोलना, ये मोमिन की निशानी है, मोमिन की अलामत है, और नबियों की सिफत है, अंबिया की सिफत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर देखिए जगह जगह सच्चाई को, सच बोलने को नबियों की निशानी बताया। अल्लाह ने कहा वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस कुरान मजीद के अंदर, इस किताब के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा करो, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस कुरान मजीद के अंदर इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, वो भी सच्चे नबी थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों का साथ दो, सच्चों के साथ रहो। कुरान में ऐसी आयतें भरी पड़ी हुई हैं, नबियों की एक खास सिफत सच बोलना। सच बोलोगे, नबी की एक सिफत आपके अंदर मौजूद है, कितनी आला क्वालिटी है, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, सच बोलने से क्या मिलेगा वो भी सुन लो। कुरान मजीद का फैसला सूरतुल अहज़ाब की आयत है, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बात करो तो सच्ची बात करो। फायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कामयाब कर देगा और बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजेगा। सच बोलने से सब मिल रहा है, सच बोलने से, तो सच बोलो, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात क्या कही? 6 चीजों की जमानत में से गारंटी दो, 6 चीजों की पहली गारंटी इस चीज की दो कि जब भी बात करोगे तो सच बोलोगे। सच, हमेशा जबान पर सच होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात क्या कही जिसकी गारंटी देनी है, जमानत देनी है? वऔफू इदा वअदतुम, जब वादा करो तो पूरा करो। अल्लाह अकबर, वादा करो तो पूरा करो, किसी से वादा करो तो पूरा करो। ऐसा नहीं काम हो जाएगा, वो कब काम होगा नहीं मालूम, है ना। शाम में आओ, आपका पैसा पूरा दे देता हूं, और वो शाम कब आती की, है ना, हफ्तों गुजर जाते, वो शाम नहीं आती है। आप बेफिक्र होकर के जाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पूरा अपना काम समझ कर करूंगा साहब आपका काम। बाद में काम मुकम्मल ही नहीं हुआ, नहीं साहब भूल गया था, मेरे पास 1000 काम रहते हैं। ये है हमारी निशानी। जबकि वादा खिलाफी करना, बातों से मुकर जाना, ये मोमिन की निशानी नहीं, मोमिन की अलामत नहीं, बल्कि किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक बात करता है तो पलट जाता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ये मुनाफिक की निशानी है, जो मोमिन की शायान शान नहीं, नबी के उम्मती होने के शायान शान नहीं, बल्कि जब कोई भी वादा करो तो उस वादे को पूरा करो। कोई भी वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। अबू दाऊद के एक हदीस सुनाता हूं, एक वाकया सुनाता हूं। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा।
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوا کہ یہ جو ہے رومیوں سے، اہل روم سے ایک معاہدہ کیے ہوئے تھے کہ اتنے مہینوں تک یا اتنے سالوں تک ہم نہ تمہاری طرف آئیں گے، تمہارے اوپر نہ کوئی حملہ ہوگا اور نہ تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے، اتنے سالوں تک، اتنے مہینوں تک. اب وہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب تھا اور رومی شرپسند تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان کو جواب دینا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے. ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا. انہوں نے کیا سوچا کہ ابھی 1 ہفتے 2 ہفتے معاہدہ ختم ہونے میں باقی ہے، تو دھیرے دھیرے جو ہے فوج کے ٹکڑے بھیجنا شروع کر دیے، ہے نا، 200 300 400 ایسا کر کے بھیجنا شروع کر دیے تاکہ بارڈری علاقے میں فوج جمع ہو جائے مسلمانوں کی. اور جیسے ہی وہ معاہدے کا ڈیٹ ختم ہو، وہ تاریخ ختم ہو، فوراً اٹیک، دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. یعنی جن معاہدہ جو کیا تھا، جو تاریخ چل رہی تھی، ابھی وہ معاہدے ہی کی تاریخ تھی، معاہدے کے اندر فوج بھیجنا شروع کر دی انہوں نے، تاکہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو، آج رات معاہدہ ختم ہوا، دوسری صبح اٹیک ہو جانا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ فوج کی ٹکڑیاں بھیج رہے تھے تو دیکھا دور سے کوئی سوار گھوڑا بھگاتے ہوئے آ رہا ہے، اور دور سے ہی اس سوار نے کہا اللہ اکبر، وفاء اللہ غدر، اللہ سب سے بڑا ہے، وعدہ کرے ہو تو وعدہ خلافی مت کرنا، دھوکہ مت دو. دور سے کوئی سوار کہہ رہا اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ رب العالمین، وعدہ خلافی مت کرنا، دھوکہ مت دینا. اب سب لوگ غور سے دیکھنے کے لیے کون صاحب ہے. قریب آئے تو دیکھا مشہور صحابی رسول عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر کے وہ نیچے اترے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی نے کسی قوم سے عہد و پیمان کیا، کوئی معاہدہ کیا، تو معاہدہ ختم ہونے سے پہلے کوئی قدم نہ اٹھائے. کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا مکمل. اور آپ تو معاہدے کے بیچ میں فوج بھیج رہے ہیں، معاہدے کے بیچ میں سب کچھ کر رہے ہیں. یہ حدیث سننے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی فوجیں بھیجی تھیں سب واپس بلا لی. یہ صحابی کی شان ہوتی ہے، نبی کی بات آ گئی تو فوراً عمل، ہے نا. کتنا بھی نقصان ہو، کچھ بھی ہو، وعدہ خلافی نہیں. اچھا یہ بھی وعدے کو توڑنا ہے، واپس بلا لیا ساری فوجوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا کہی کہ ضمانت دو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. اور قرآن مجید کے اندر بھی رب ذوالجلال نے یہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عہد و پیمان کو پورا کرو. جب کسی سے وعدہ کرو، عہد کرو تو پھر اس کو پورا کرو، کبھی تم سے وعدہ خلافی نہ ہونے پائے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت مت کرو. امانت رکھی جائے تو امانت کو ویسی ہی ادا کرو. کسی نے روپیہ پیسہ رکھا ہے، جو پیسہ رکھا ہے کوشش کرو وہی نوٹ واپس کرو، نوٹ بھی مت بدلو. ہاں اگر اس نے اختیار دیا کہ آپ خرچہ کر سکتے ہو، بعد میں مجھے اتنا دے دینا، تو وہ الگ بات ہے. خالی امانت کے طور پر گڈی تھما دی، یہ رکھ لو، میں بعد میں آ کر اس کو لیتا ہوں، تو وہی گڈی واپس کرو جو اس نے دیا تھا. اتنی امانت داری ہونی چاہیے مسلمانوں تمہارے اندر، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی شان نہیں بلکہ منافق کی نشانی ہے. منافق ایسا کرتا ہے. اور ایک بات جان لو کہ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے امانت میں خیانت کرنا. آج لوگ کروڑوں غبن کر جاتے ہیں. کون سا مال، کیسا مال، کب رکھے تھے تمہارے ابو جی ہمارے پاس، ہڑپ کر لے جاتے ہیں. سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو، غور کرنا چاہیے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی شہید بھی ہو جائے نا تب بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. حالانکہ آپ جانتے ہیں شہادت کتنا اونچا مقام ہے، شہادت کتنا اونچا درجہ ہے اسلام کے اندر. لیکن کوئی آدمی شہید بھی ہو جائے نا تب بھی اگر امانت میں خیانت کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ایک حدیث سناتا ہوں آپ لوگوں کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، غلام کا نام تھا مدام. مدام کا کام کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وغیرہ تیار کرتا تھا، سواری سے سامان وغیرہ اتارتا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے سامان اتار رہا تھا, انجانی طرف سے ایک تیر آیا, اس کو لگ گیا, ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, مبارک ہو, یہ آدمی تو جنتی ہے, تیر اس کو لگا ہے, ان ایام میں یہ شہید ہوا ہے, شہادت کا مرتبہ اس کو ملا ہے, اس لیے اب اس کے واسطے جنت تو پکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ہرگز نہیں, یہ جنتی نہیں ہے, بلکہ اس نے خیبر والے دن, جس دن خیبر کی جنگ ہوئی تھی, چپکے سے ایک چادر نکال کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی, مال غنیمت میں شامل نہیں کیا تھا. وہ چادر آج انگار بن کر کے, جہنم کا شرارہ بن کر کے اس سے لپٹی ہوئی ہے, یہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جا سکتا ہے. آج خالی نبی نبی کا نام پکار کر ہم لاکھوں غبن کر جاتے. وہاں نبی کی خدمت کرتا تھا وہ, پھر بھی معاف نہیں. کیوں؟ امانت میں خیانت اس نے کی, جو ایک مومن کی شان کے خلاف ہے, ایک مومن کی نشانی نہیں بلکہ منافق کی نشانی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی کہ اس کی گارنٹی مجھے دو, اس کی حفاظت صحیح طریقے سے کرو گے, جیسا کرنے کا حکم ہے ویسا کرو گے. وہ چوتھی بات کیا ہے؟ وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس جملے کے اندر کئی چیزیں داخل ہیں. ایک تو یہ جسم کے وہ اعضاء جو چھپانے ہیں انہیں ظاہر مت کرو لوگوں کے سامنے, جہاں تم ظاہر نہیں کر سکتے. خاص طور سے اس میں زنا شامل ہے, زنا کرنا خاص طور سے اس کا مطلب ہے. اسی طریقے سے وہ تمام طریقے بھی اس میں داخل ہیں جو شہوت پوری کرنے کے جائز نہیں ہیں, وہ تمام طریقے اس میں داخل ہیں کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وقت پر شادیاں کر کے, وقت پر نکاح کر کے. اسی لیے جب شادی کی عمر ہو جائے, شادی کے لائق ہو جاؤ میرے بھائیوں, تو نکاح کر لو اور اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرو. گارجین کو بھی, ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ جب لڑکا لڑکی کی عمر ہو جائے نکاح کی, فوراً نکاح کر دینا چاہیے. اس لیے کہ نکاح وقت پر نہیں کرو گے تو یہ چیز, یہ برائی عام ہوگی معاشرے کے اندر. آج شادیاں مشکل ہو گئیں, زنا آسان ہو گیا. اگر شادیوں کو آسان بنا دو گے تو زناکاری مشکل ہو جائے گی, زناکاری کم ہو جائے گی. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں بے حیائی سے بچنا, برائی سے بچنا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ گناہوں نے آج معاشرے میں ڈیرے جما رکھے ہیں, شیطانی پنجے آج گڑے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر. آج کالجوں کے اندر, اسکولوں کے اندر حالات ایسے ہیں کہ لڑکا ہو لڑکی ہو بے حیائی میں, بے شرمی میں مبتلا ہیں. لیکن کمال تو وہی ہوتا ہے نا, ایک مومن کی شان تو وہی دکھ کر آتی ہے نا کہ برائی کتنی زیادہ ہو, ایک مومن اپنی پاکیزگی کو داغدار نہیں ہونے دیتا. کمال تو وہی نظر آتا ہے نا جہاں برائیاں موجود ہوں اور آپ اچھائیوں پر عمل کریں, تبھی تو آپ کمال کے ہیں, تبھی تو آپ واقعی میں مومن ہیں. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے کمرے کے اندر بلایا, سج دھج کر کے, برائی کرنے کے سارے انتظامات اس نے اکٹھا کر لیے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, مگر پھر بھی یوسف علیہ السلام برائی سے بچے اور کہا نہیں, مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے. کمال تو یہی ہے نا, کمال تو یہی ہے. اس لیے میں کہوں گا, آج کے خطبے میں یہ بات کہوں گا کہ آج اگر اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر, معاشرے کے اندر جبکہ اتنی برائیاں بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں, کوئی لڑکا کوئی لڑکی اپنی پاکیزگی کو داغدار نہیں ہونے دیتے, اپنی پاکیزگی پر دھبا نہیں آنے دیتے, اور آج بھی وہ صالحیت پر ڈٹے ہوئے ہیں, اسلامی قانون پر ڈٹے ہوئے ہیں, پاکیزگی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں, اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں, تو وہ لڑکا وہ لڑکی اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جو آج کے دور میں ہر قسم کی برائیوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں, کیونکہ معاشرہ بڑا خراب ہے. اس لیے لوگوں, واحفظوا فروجہم, اس چیز کی ضمانت دو
کہ کبھی بھی شرمگاہ کا استعمال غلط طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ جائز طریقے سے، جہاں اللہ اس کے رسول نے جائز کہا وہیں صرف ہوگا۔ اور پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نیچا رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے جس کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے وہاں مت دیکھو، ہے نا۔ خطبہ ہو رہا ہے، یہاں آپ نگاہیں نیچی رکھو تو یہاں غلط ہے، یہاں خطیب کی طرف آپ کو دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے، یہاں فرش کی طرف دیکھیں گے تو فرش والے ہی ہو جائیں گے، پھر نیند ہو جائے گی، ہے نا۔ خطیب کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا ذہن ادھر لگا رہے گا، باتوں کی طرف نیند نہیں آئے گی، غنودگی نہیں آئے گی، ہے نا۔ آسمان کی طرف دیکھنا اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھنے کے لیے کہ واہ اللہ نے کیا بنایا ہے، زمین کی طرف دیکھنا، ستاروں کی طرف دیکھنا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، درست ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بسا اوقات بعض لوگ ایسا کہتے ہیں فلاں اللہ کے ولی ایسے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ غلط کیا انہوں نے؟ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں خاتون میرے سامنے آ گئی تھی، میں وہاں قدرت کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے بنایا، تو وہاں وہ غلط کر رہا ہے، وہاں غلط کر رہا ہے۔ وہ لوگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قدرت کا مشاہدہ کرو، تو اللہ نے تو زمین آسمان انسان پرندے عورت مرد سب کو بنایا ہے، میں وہاں غور کر رہا تھا، تو وہاں وہ غلط کر رہا ہے نا، وہاں صحیح بات نہیں کر رہا۔ بہرحال وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، جہاں دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں وہاں مت دیکھو۔ اور چھٹی چیز، آخری چیز، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ کس چیز سے روکے رکھو؟ ظلم سے روکے رکھو۔ جہاں تمہارے ہاتھ نہ پڑنے پائیں، جہاں تمہارے ہاتھ کا پڑنا غلط ہے وہاں تمہارے ہاتھ موجود نہیں ہونا چاہیے، وہاں تمہارے ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو مارو نہیں، کسی پر ظلم مت کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی شامل ہے غیر محرم کو ہاتھ مت لگاؤ، کہ نہیں؟ اب اسلام کے اندر سب کا ادب کرنا ہے، اب انہوں ہاتھ بڑھائے تو ہم بھی ہاتھ ملا لیے، اس میں غلط کیا ہوا؟ نہیں، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ سامنے والا کہے نہیں مولانا میرے دل میں کوئی میل نہیں، میرے دل میں کوئی گندی سوچ نہیں تھی، میں نے ایک دم صاف دل سے ان سے ہاتھ ملایا تھا، تو میں کہوں گا پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے تو آپ عہد و پیمان کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے، مجھ سے وعدہ کرو زکوٰۃ دو گے، مجھ سے وعدہ کرو اچھائی کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ مردوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتے تھے، مگر عورتوں سے کہتے تھے تم ہاتھ نہیں، صرف اور صرف اپنی زبان سے ہی کہہ دو، وہ بھی پردے کے پیچھے۔ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد نبی کے دل سے صاف کس کا دل ہو سکتا ہے؟ نبی کے دل سے صاف کس کا دل ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی نبی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو میرے پیارے آپ کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ آپ کیسے چھو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے ہاتھ کیسے آپ ملا سکتے ہیں جس سے آپ کا ہاتھ ملانا ناجائز ہے، غلط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ کس بات سے زیادہ ٹھیک ہے؟ کہ وہ شخص کسی ایسی عورت کو چھوئے، ہاتھ لگائے جو اس کے لیے جائز نہیں۔ سر میں کیل ٹھوکنے سے آدمی مر جائے گا، یعنی یہ مرنا اس کے لیے ٹھیک ہے، مگر وہ ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ 6 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی، 6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 6 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، ان کو ایسے ہی استعمال کرو گے، ایسے ہی کرو گے جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ 6 چیزیں۔ پہلی چیز کیا؟ جب بات کرو گے تو سچ بولو گے۔ دوسری چیز کیا؟ جب وعدہ کرو گے تو وعدہ کو پورا کرو گے، وعدہ خلافی نہیں۔ تیسری چیز کیا؟ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ چوتھی بات کیا؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ پانچویں بات کیا؟ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو گے۔ چھٹی چیز کیا؟ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو گے ہر ظلم سے، ہر غلط کام سے۔ اگر یہ 6 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو، اے امت کے لوگوں، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ یہ تمام باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں،
اور ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالی ہم ضمانت دیتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ اس میں کبھی خیانت نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم سچ بولیں گے، وعدہ خلافی کبھی نہیں کریں گے، شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اپنے قول کا، اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھیں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے زبان کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جو امت محمدیہ کی شان کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھا کام کرنے والا بنائے، باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، باری تعالی ہم سے جو کوتاہیاں انسان ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں وہ کوتاہیاں اللہ تعالی ہم سے معاف فرما دے، باری تعالی مل جل کر رہنے والا بنائے۔ اور ایک خاص چیز اور بھی، اللہ تعالی دوبارہ آپ لوگوں سے میری ملاقات کرائے، ہم پھر دوبارہ اس طریقے سے آپ سامنے بیٹھے ہوں، ہم آپ سے خطاب کریں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھی اور سچی بات ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے کرتے رہیں، اور آپ ہمیشہ ان باتوں پر عمل کرتے رہیں، ہم سب عمل کرتے رہیں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں، مل جل کر رہیں، یکجہتی کے ساتھ رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، تقوی پرہیزگاری کوٹ کوٹ کر ہمارے ذہن و دل دماغ کے اندر بھری ہوئی ہو۔ باری تعالیٰ جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی دے دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ذہن سے بات نکل جاتی ہے، وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔